یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہی ہے کہ راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، آ گیا جو بھی غم کا مارا ہے، وہاں کیا بات اولیاء کی ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور عظیم ہستی اور جن کا مزار بالکل خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گویا قدموں میں ہے۔ آپ بہت ہی زیادہ خاص مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہیں۔ آپ کا نام حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ ہے، محبوب ترین مریدوں میں ہیں، اور آپ میدان سخن اور خطابت کے شہ سوار تھے۔ آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء سے بے حد عقیدت و محبت، اور حضرت بھی آپ پر نہایت شفقت فرماتے۔ شیخ کی بارگاہ میں کسی کو اتنی رازداری اور قرب نہیں تھا جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی کو حاصل تھا۔ بڑی چھوٹی عمر میں ہی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی کے والد محترم نے آپ کو گویا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے کر دیا، اور بچپن سے ہی آپ خدمت میں رہے، حضرت کا دل بھی بہلاتے، حضرت سے دعائیں بھی لیتے، حضرت کی خدمت بھی کرتے۔ لیکن اس کے باوجود دل میں زبردست محبت مرشد تھی، پیار تھا، اور حضرت کا فیضان کیسے ملا کہ عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی آخری شب میں جاگتے، نماز تہجد میں 7 پارے پڑھتے، اور ذوق و شوق میں بے حد روتے تھے۔ شاہی ملازمت ہونے کے باوجود 40 سال تک آپ نے 12 مہینے روزے رکھے۔ ذرا غور کیجیے، 40 ایئرز آپ کنٹینیو روزے رکھتے، تہجد گزار اور قرآن پاک پڑھنے والے۔ یہاں پھر اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کو یہ درس دینا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں اولیاء کرام سے، بالکل کرنا چاہیے۔ مزارات پر حاضری شرف سمجھتے ہیں، بالکل سمجھنا چاہیے۔ مزارات اولیاء کے لیے نیاز بناتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے۔ لیکن جن حضرات سے آپ کو محبت ہے وہ اولیاء کرام تہجد گزار ہوا کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوتے، روزے رکھنے والے ہوتے۔ آج ہم اولیاء کرام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر نماز نہ پڑھیں، قرآن پاک سے دور زندگی گزاریں، یہ کیسی زندگی ہے؟ ان کے نقش قدم پر چلیے، پھر دیکھیے ان کا فیضان کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ آپ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، سبحان اللہ، جب بھی سنتے ہیں پیر سے محبت کرنی کیسے چاہیے، یہ حضرت امیر خسرو کے دربار سے گویا سیکھنے کو ملتی ہے۔ ماجرا یہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب الہی کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا حضور میری بچی کی شادی ہے اور میری 7 بیٹیاں ہیں، بہت دور سے آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں، 7 بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، آپ مجھے کچھ ایسا عطا کر دیں کہ یہ بچیوں کے فرض سے میں فارغ ہو جاؤں۔ حضرت کے پاس بظاہر تو کوئی نعمت نہ تھی، آپ نے اپنے چپل مبارک، اپنے نالین اس شخص کو عطا کر دیے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچنے لگا کہ حضرت سے مانگا تو مال تھا اور دے مجھے چپل دیے ہیں، اپنے نالین دے دیے ہیں۔ بہرحال وہ شخص لے کر نکلا۔ اب جب باہر نکلا تو ایک سرائے میں ٹھہرا، ایک ہوٹل سمجھ لیں، ایک جس طرح کے کمرے ہوتے، وہاں وہ سفر کے دوران ٹھہرا۔ حضرت امیر خسرو اپنا کاروباری سامان لے کر آ رہے تھے، جس میں سامان بھی تھا، بہت ساری نقدی بھی ساتھ تھی۔ آپ بھی اسی سرائے میں، اسی ہوٹل میں گویا ٹھہرے، مگر جس کو پیر سے محبت ہونا، اس کو پیر کی خوشبو بھی آ جاتی ہے۔ اب آپ جب اس جگہ پہنچے تو کہا ہو نہ ہو کوئی ایسا شخص ہے جو دہلی سے آیا ہے اس سرائے کے اندر۔ تلاش کیا، معلوم کیا تو ایک صاحب ملے، کہا یہ بتاؤ تم دہلی سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کیا خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی سے ملے تھے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ کچھ انہوں نے عطا کیا تھا؟ کہا میں گیا تھا اپنی بچیوں کی یوں سمجھیے مدد کے لیے کہ حضرت نے تو مجھے اپنے چپل عطا کر دی، اپنے نالین عطا کر دیے۔ اللہ اللہ، مرید ہو تو ایسا فرماتے یہ نالین مجھے دے دو اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ تم لے لو۔ وہ شخص کہتا ہے کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نالین کے بدلے، چپلوں کے بدلے مجھے اپنا مال دے رہے ہیں۔ مگر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی نے پروف کیا کہ پیر کی نسبت والی چیز مرید کے لیے کتنی بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنا سارا تجارتی سامان،
اپنی نقدی جو لاکھوں میں بنتی تھی وہ سب اس کو عطا فرمائی، اور ان کے اپنے پیر و مرشد کے نالین چپل لیے اپنے سر پر رکھا اور دیوانہ وار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ یہ ہے انداز پیروں سے محبت کا۔ اور گویا حضرت نظام الدین اولیاء بھی گویا جانتے تھے کہ اگر میں نے اپنے نالین اس کو دینے ہیں، ان کے ذریعے، نالین کے ذریعے اس کو بہت ساری رقم مل جانی ہے، اور جو بچیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی آپ 18 شوال المکرم 725 ہجری آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ دراصل جیسے ہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے دنیا سے پردہ فرمایا، اب آپ بے قرار رہنے لگے، آپ کو گویا زندگی سے لطف ہی ختم ہو گیا کہ اب پیر کے بغیر میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ آئیے آپ کی قبر منور کے پاس چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے پیروں سے، جو دنیا میں جس پیر صاحب سے مرید ہیں، اگر پیر کامل ہیں ان سے سچی محبت کیجئے، ان کی عقیدت دل میں رکھیے، انشاءاللہ ان کی عقیدت اور محبت کی برکت سے آپ کی دنیا اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آئیے مل کر دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مالک کریم جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے میرے مولا، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، ان کی عبادتوں کا واسطہ ہمیں بھی عبادت گزار بنا دے، اپنے پیر سے سچی محبت، فنا فی الشیخ کا جو انہیں مرتبہ ملا، ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں اپنے پیروں سے سچی محبت عطا فرما، اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، ان کے فیوز و برکات بھی عطا فرما، جس طرح ان سے ان کے پیر و مرشد محبت کیا کرتے، مولا ہمارے پیر و مرشد کو بھی ہم سے سدا راضی رکھنا، ہمارے ماں باپ کو ہم سے سدا راضی رکھنا۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ ایک بار پھر ہند حاضری ہوئی ہے، اور کچھ مزارات، کچھ مقامات جو باقی تھے وہاں کچھ ریکارڈنگ کا ارادہ ہے، آپ کے لیے بھی مناظر انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ ہم اب جا رہے ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی طرف، اور وہاں کے مناظر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج 6 دسمبر 2015 23 سفر المظفر 1437 سنہ ہجری ہے۔ ہند کے شہر دہلی میں موجود ہیں، جسے 22 خواجہ کی چوکھٹ کہا جاتا ہے۔ بڑی سہانی صبح ہے، فجر کے بعد ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا ہے جن کا نام تو کتابوں میں پڑھا، جن کی کرامات سنی، جن کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ ان کا مزار کہاں ہے، کبھی ان کے مزار پر حاضری نہ ہوئی تھی، اور آج الحمدللہ ان کے مزار پر حاضری کا شرف ملا ہے۔ اور اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ جب بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دی جائے نا، تو دل پر ایک عجیب سا سکون طاری ہو جاتا ہے، پیس آف ہارٹ جسے کہتے ہیں نا۔ یعنی سچ بتاؤں کہ اس وقت میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، ہمارے کافی سارے اسلامی بھائی بھی صبح صبح یہاں جمع ہو گئے ہیں، ایک محسوس ہو رہا ہے، دل پر سکون ہے۔ کسی کو کہتے ہیں کسی واقعی ایسی جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں آج کچھ سننا ہے۔ بالکل عین ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی سیرت بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ بڑی بعض اوقات فیلنگ بنتی ہے کہ جن کی بات ہو رہی ہے، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ ایک نیت اور کر لیتے ہیں، ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر برسائے، اور ایک تمنا یہ بھی ہے کہ جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں انہی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں، ان کی نگاہ رحمت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور بھکاری جب کسی بادشاہ کے دربار میں آ کر قدموں میں آ کر بیٹھتا ہے تو بھیک عطا کر ہی دی جاتی ہے، تو امید ہے کہ ان کے در سے بھی اللہ کی عطا سے ہمیں خیرات مل جائے گی۔ بہرحال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور ترین اور ممتاز ترین خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ہیں، یاد رہے۔ اور آپ احوال کے وارث اور صاحب سر بزرگ تھے۔ آپ اپنے شیخ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد دہلی کی ولایت کے مالک قرار دیے گئے۔ آپ اپنے پیر کے مکمل پیروکار تھے، فقر و فاقہ، صبر و ثبات، رضا و تسلیم آپ کے قابل ذکر اوصاف ہیں۔ آپ یعنی سیدنا چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد امجد حضرت شیخ عبداللطیف یزدی علیہ رحمۃ اللہ خراسان سے لاہور تشریف لائے، اور ان کے فرزند حضرت شیخ یحییٰ علیہ رحمہ لاہور یعنی مرکز الاولیاء سے اود شریف تشریف لائے، اور انہی کے یہاں حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ اور یاد رہے کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ اتنا خوبصورت شجرہ نسب ہے کہ آپ کی شجرہ نسب میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور پھر یہ کنیکشن جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر پہنچتا ہے۔ تو اس قدر عظیم سلسلے کی حامل شخصیت کے پاس ہم آئے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مشہور کیسے ہوئے، یعنی آپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ کیسے چلا کہ دہلی میں کوئی اتنی عظیم ہستی بھی رہتی ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت مکہ مکرمہ میں حضرت شیخ عبداللہ یافعی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مخدوم جہانیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ آپ کے مرید و خلیفہ تھے، ان کے درمیان دہلی کے اولیاء کرام کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تو وہاں مکہ پاک میں حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ دہلی کے پرانے بزرگ انتقال فرما چکے ہیں، اب تو صرف دہلی کے چراغ حضرت نصیر الدین اودھی ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ نے حج سے واپس آ کر لوگوں کو حضرت شیخ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ فرامین سنائے کہ دہلی میں اگر کوئی چراغ ہے سبحان اللہ تو وہ حضرت نصیر الدین ہیں سبحان اللہ۔ اس بات کے بعد سے یعنی اس لقب آپ کو جو مکہ پاک سے ملا، آپ دنیا بھر میں حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یعنی دہلی کے چراغ، کیا بات ہے! یعنی اولیاء کرام کی سرزمین میں چراغ کی حیثیت
کیا بات ہے مدینے کی. یعنی کتنی بڑی عظیم ہستی ہوں گی کہ جہاں بہت بڑے بڑے اولیاء کرام ہوں وہاں اپنا مقام بنانا, اور ایسا مقام سبحان اللہ کہ چراغ دہلوی آپ کو کہا جاتا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ والد مکرم کا سایہ جب آپ 9 سال کے تھے جب ہی آپ کے سر سے اٹھ گیا, مگر آپ کی والدہ نے آپ کی ذمہ داری سنبھالی, آپ کی تعلیم کا اہتمام کیا, اور تقریباً 20 سال کی عمر میں آپ تمام علوم سے فارغ ہوئے, اور 43 ایئرز کی عمر میں 43 سال کی عمر میں آپ دہلی تشریف لائے اور حضرت محبوب الہی کے مرید و خلیفہ ہونے کی سعادت حاصل کی. ایک مدت تک اپنے پیر کی خدمت کی, دعائیں لی, علم حاصل کیا اور بہت کچھ فیضان پایا. حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عرصہ جو ہے وہ جنگلات میں بھی آپ نے وقت گزارا, اپنے ساتھ 1-2 رفقا ساتھ رکھتے تھے تاکہ با جماعت نمازوں کا سلسلہ بھی رہے. اب میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ خاص مرشد سے قرب کا عالم یہ تھا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت کو اپنا سجادہ نشین قرار دیا. اچھا, اسی طرح حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کے چند بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. آپ کو سلطان جو اس وقت کا تھا وہ بڑا ستایا کرتا, آپ کے لیے مشکلیں پیدا کیا کرتا. بعض اللہ والوں سے یہ دنیا میں اقتدار والے جو ہے وہ ناراض رہتے ہیں, پسند نہیں کرتے, ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سلطان نے ایک بار کیا کیا کہ آپ کو سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا بھجوایا. اب پلان کیا تھا, دیکھیں بد نیتی تھی نا. کچھ لوگ اولیاء کرام اللہ والوں کے ساتھ بھی اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں کہ بدنام ہو جائیں یا کوئی غلطی کر بیٹھیں. توبہ توبہ, اللہ والوں سے فیض لیا جاتا ہے, انہیں آزمایا نہیں جاتا. سلطان نے کیا کیا, سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا بھجوایا کہ اگر نہیں کھائیں گے تو انہی برتنوں سے انہیں سزا دوں گا, اور اگر کھا لیں گے تو پھر میں جناب لوگوں کو بتاؤں گا کہ غیر شرعی کام کیا, سونے چاندی کے برتن میں کھایا. گویا ایک امتحان میں ڈالنا مقصود تھا, اور اب ایسا ہی ہوا. سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا بھیجا گیا. جب آپ کے پاس خادم لے کر آیا تو آپ نے سونے کے برتن سے تھوڑی سی یخنی اس برتن سے اٹھائی, اپنی ہتھیلی پر رکھی اور اس کو چکھ لی, اور وہ برتن واپس کر دیے. تو سارا پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا کہ آپ نے جو پیا تھا یا کھایا وہ اپنے ہاتھ سے کھایا, ان برتنوں سے صرف اس کو حاصل کر لیا. تو بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ایک بار ایک قلندر آپ کی خانقاہ میں آیا اور بغیر کسی کو خبر کیے آپ کے حجرے میں داخل ہو گیا. آپ عبادت میں مصروف تھے. 18 زخم اس قلندر نے آپ کے چہرے پر, گویا دشمنی ہوگی واللہ عالم کیا معاملہ تھا, آپ پر گویا اٹیک کیا اور 18 زخم آپ کو آئے. مگر آپ یاد الہی میں ایسے مست تھے, ایسے مستغرق تھے کہ ان زخموں کا پتہ ہی نہ چلا. اللہ والے بھی کیسے ہوتے ہیں, عبادت کریں, نماز پڑھیں, ان کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے انہیں معلوم نہیں ہوتا. اور ہم ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے, خیال کہیں اور ہوتا ہے. بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آپ کو اتنا بلڈ آپ کا نکلا, اتنا خون نکلا کہ حجرے کے باہر نالی کے ذریعے خون بہا, تو باہر والوں کو پتہ چلا کہ اندر کچھ ہو گیا ہے. اور جب حجرے کے اندر آئے اور اس قلندر کو, اب وہ قلندر تو نہیں تھا, جو بھی شخص تھا اس کو پکڑ لیا. اب لوگوں نے سزا دینا چاہا اور حضرت نے سب کو منع کیا, بلکہ اس کو کچھ انعامات بھی دیے اور کہا جلدی نکل جاؤ تاکہ اس شہر والے تمہیں کوئی تکلیف نہ دے سکیں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی غور طلب بات ہے, سوچنے والی بات ہے. 18 زخم لہو لہان کر دیا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. آج ہمیں کوئی ایک بار اونچی آواز سے ہمارے سامنے بات کر لے, اگر آج ہمیں کوئی گالی دے دے, اگر آج کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے, ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک کی ایک اگر کوئی بری بات کرے ہم اس کو 7 بری باتوں سے جواب دیتے ہیں. اگر کسی کی جناب کوئی بیچارے کی ٹھوکر ہی لگ جائے, غلطی سے کسی کی گاڑی ہماری گاڑی سے ٹچ ہو جائے, کسی کا پیر ہمارے پیر پہ رہ جائے, ہم کہتے ہیں اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اگنور کرنے کے لیے تیار نہیں, معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو آپ نے سنی ہوگی نا, میرے آقا جان کے پیاسوں کو معاف فرما دیتے, قاتلانہ حملہ کرنے آنے والوں کو معاف فرما دیتے. اور ہم ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی کہلائیں, اور بدلہ لینا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. نہیں جناب میں اسے نہیں چھوڑوں گا, بیڑا غرق کر دوں گا. اولیاء کرام کی یہ سیرت نہیں ہے. یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھا رہا ہے. بلکہ چلیں ایک مبارک جگہ بیٹھا ہوں, ایک پیغام میرا قبول کر لیں. اگر واقعی کسی کے لیے بدلہ لینے کا سوچا ہوا ہے نا, اگر واقعی کسی سے بہت نفرت کرتے ہیں, اگر واقعی کسی نے آپ کو ستایا ہے, دل دکھایا ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ اب میں بھی بدلہ لوں گا, آج معاف کر دیجئے. اللہ کی رضا کے لیے دوستی کر لیجئے. اللہ دیکھ رہا ہے, آپ نے معاف کر دیا,
اور ایک تمنا کرنا کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، تو انشاءاللہ ضرور کرم نوازی ہوگی۔ بہرحال حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک اور بڑا پیارا واقعہ کہ حضرت عزیز الدین جو کہ حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ کے رشتہ داروں میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت چراغ دہلوی کی مجلس مبارک میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کاغذ پر کچھ لکھا اور وہ مجھ کو دے دیا، فرمایا کہ اس کو حضرت محبوب الہی کے روضہ پاک میں پیش کر دینا۔ اب تجسس کہ روضے پر پرچہ دینا، حضرت تو مزار میں، اب کہنے دل میں بڑا خیال آیا کہ پڑھ تو لوں، پھر سوچا نہیں بے ادبی ہو جائے گی، خاص پیغام ہوگا، پہلے پہنچا دوں گا پھر پڑھ لوں گا۔ اب حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضے پر جا کر وہ کاغذ رکھ دیا، پھر اس کے بعد پڑھنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ کاغذ بالکل کورا تھا، اس کاغذ پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ تو اب یہ اللہ والوں کے راز ہیں، وہ اللہ والے جانے کیا پیغام دینا مقصود تھا، کس طریقے سے وہ کاغذ پہنچایا گیا، یا شاید یہ وجہ تھی کہ جب وہ چاہتے ہی نہیں تھے کوئی اور پڑھے تو کاغذ پر وہ پڑھائی، وہ لکھائی جو ہے وہ کسی اور کو نظر ہی نہ آئی۔ تو بہرحال اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ آج بڑی مبارک ہستی کے دربار میں ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، اور میں جس طرح پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آزماتے ہیں اللہ والوں کو، آزمانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں اور دو دوست تھے، ایک نے کہا کہ اگر یہ حضرت واقعی اللہ کے ولی ہے نا تو اگر ہمارے سامنے شیرینی پیش کریں گے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ صاحب کرامت ہے۔ کہتے ہیں ہم سامنے پہنچ گئے تو حضرت نے شربت منگوایا، میٹھا شربت تھا، تو دل میں خیال آیا کہ ہم نے تو شیرینی کوئی کھانے کی چیز سوچی تھی، یہ تو میٹھا شربت پلا رہے۔ تو تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت نے اپنے خادم سے بلایا، کہا کچھ مٹھائی لے کر آؤ۔ تو اب یہ جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت ابھی میٹھا شربت پی تو لیا ہے، کہا کہ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ پینے کی چیز تھی، اب کھانے کی چیز بھی لے لو۔ کچھ اس طرح کا ارشاد فرمائے، یعنی اللہ والے دل کے حالات جانتے ہیں، انہیں آزمایا نہیں جاتا۔ مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی طرح ایک بزرگ کے دربار میں گئے، بلکہ بادشاہ اللہ کے ولی کے دربار میں گیا، اور اس نے سوچا کہ بہت سارے سیب پڑے ہوئے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے ولی ہے نا تو یہ جو سب سے اچھا لال سرخ سیب ہے نا یہ مجھے دے دیں، اگر یہی والا سیب مجھے دیں گے تو میں مانوں گا یہ اللہ کے ولی ہے۔ اب بزرگ کے دربار میں تھے، وہ بزرگ دلوں کے حال جانتے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا میں آپ سب کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پھر واقعہ کیا تھا؟ کہا کہ ایک بار ایک میلہ تھا اور اس میلے میں لوگ بھی موجود تھے، اور اس میلے میں کرتب دکھانے والے جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک کرتب یہ دکھایا کہ تمام لوگوں کے سامان جو ہے نا مکس کر دیے، کسی کا بیگ کسی کے پاس رکھ دیا، اس کا سامان کسی اور کے پاس رکھ دیا، اور ایک گدھے کو لایا گیا، اس گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی۔ اب وہ گدھا جو ہے اپنے سر کو جا کے لگاتا تھا کہ یہ سامان اس کا ہے، یہ سامان اس کا ہے، یعنی سمجھانا کیا چاہ رہے تھے۔ پھر آپ نے وہی سیب اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ ہم اگر یہ سیب نہ دیں تو اللہ کے ولی نہیں ہیں، اور سیب اٹھا کر تمہیں دے دیں تو گدھے سے بڑھ کر کون سا کام کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کرتب تو بہت سارے لوگ دکھا دیتے ہیں، صرف کرتب دکھانا یا کوئی جس کو آپ کہیں ان نیچرل چیز کر دینا ہی ولایت کی ذریعے ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ جادو کرنے والے، ہپناٹزم کرنے والے، مسمرائز کرنے والے، جو آنکھوں کا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ دھوکہ دینے والوں کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ معیار نہیں ہے، اور اللہ والوں کو آزمایا نہیں جاتا۔ ان کی شریعت پر پابندی دیکھ لیں، اگر وہ واقعی نسبتوں والے ہیں، با عمل ہیں، بس میرا اور آپ کا کام ادب کرنا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے، یہ بے ادبی ہے کہ اللہ والوں کو جا کر چیک کیا جائے۔ ہماری اپنی اوقات کیا ہے جو ہم اللہ والوں کو چیک کرنے چلے؟ پہلے اپنے آپ کو تو چیک کر لیں، ہمارا کوئی کام سیدھا ہے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا معراج کی جب رات گزری اور صبح کا دن آیا تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اناؤنس کیا، یہ اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد اقصیٰ بھی ہو آیا، آسمانوں کی سیر بھی کر آیا، تو ابو جہل پکا کافر تھا، دشمن رسول تھا۔ اب اس نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے کفاران مکہ نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکا دیا جائے، انہیں اس ٹرینڈ سے، اس ٹریک سے ہٹا دیا جائے۔ پہنچ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اولیاء کرام کو، اللہ والوں کو آزماتے ہیں، دیکھو سیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عاشق اکبر ویسے ہی تو نہیں ہے نا، آپ کے دروازے پر دستک دی گئی، دروازہ کھلا، ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوبکر جانتے ہو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر آیا، مسجد اقصیٰ سے ہو آیا، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو تمہارے نبی کے بارے میں؟
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ کہا ہاں. فرمایا پھر سچ کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تو سچ فرمایا، میں اس پر ایمان لاتا ہوں بغیر کسی آرگیومنٹ کے، بغیر کسی ٹیسٹنگ کے، بغیر سوچ و بچار کے. تو اللہ والوں کی باتوں کو ماننے ہی میں عافیت ہے. شریعت کے مطابق جو باتیں اس پر لبیک کہیں اور ان کو آزمانا چھوڑ دیں. ان کے بارے میں اس طرح کے کراس کوسچننگ جو ہے یہ خیالات اچھے خیالات نہیں ہیں. بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت کے مطابق 18 رمضان مبارک کو، اور چونکہ یہاں مزار شریف پہ بھی میں نے دیکھا کہ 17 رمضان مبارک کو، تو چونکہ تقریباً 700 سال پرانے بزرگ ہیں تو روایات مختلف ملتی ہیں. اگر 17 رمضان آپ کی تاریخ وصال ہے تو گویا یہ 17 رمضان جو ہے یہ غزوہ بدر کی ماشاءاللہ ڈیٹ بھی بنتی ہے، اور تقریباً 700 سال 757 سنے عیسوی میں آپ کا وصال ہوا، تو کم و بیش پونے 700 سال آپ کے وصال کو ہو چکے ہیں. آپ کا جس جگہ پر انتقال ہوا، جس حجرے میں انتقال ہوا، وہیں آپ کی تدفین ہوئی ہے. یعنی یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت نے دنیا سے پردہ فرمایا اور بوقت وصال کیسی خوبصورت وصیت فرمائی کہ میرے مرشد کا خرقہ، یعنی وہ جو جبہ کہہ لیں، لباس کہہ لیں، میرے سینے پر، اور لکڑی کا پیالہ میرے سرہانے پر، اور مرشد کی تسبیح میری انگلی میں، اور مرشد کا عصا جو ہے اور جوتے میرے برابر رکھ دینا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. یعنی اللہ والوں کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی تبرکات لے کر یہ اپنے مزار میں گئے ہیں. گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے تبرکات بھی یہاں موجود ہیں، ہم دیکھ نہیں پا رہے، مگر ان کے مزار میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے یہ تبرکات بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے تبرکات کی برکتیں بھی عطا فرمائے. اچھا، پھر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کی درگاہ شریف کا جو گنبد ہے آپ کی زندگی ہی میں سلطان فیروز شاہ تغلق نے سن 749 میں تعمیر کروایا تھا. بہرحال چند مدنی پھول جو ہمیں پتہ چل سکے کتابوں سے ہم نے بیان کیے. سچی بات تو یہ ہے کہ اس نیت سے آئے تھے کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. اللہ تعالی ہمیں ان کے مزار کی برکت عطا فرمائے. اب آپ انشاءاللہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری کا منظر بھی دیکھیں گے، دعا کا منظر بھی دیکھیں گے، اور ہم نے آپ کو ایک بڑا زبردست تبرک بھی دکھانا ہے جو حضرت سے خاص نسبت کرنے والا ایسا تبرک ہے جو اس کے اندر ہی کرامت موجود ہے کہ اس تخت نے، اس جو حضرت نے جس جگہ پر تشریف رکھتے تھے وہ تخت خود بخود کیسے موو ہوا تھا، وہ واقعہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا. انشاءاللہ کسی اور مبارک مقام سے پھر حاضری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، وہاں کیا بات اولیاء کی ہے. یہاں ایک اور انداز بھی ہے ہاتھ ملانے کا. ہند آئیں گے تو بہت کچھ نیا دیکھیں گے آپ. یہ مقامات مقدسات، گویا یہ تخت جو ہے 700-750 سال پرانا ہے اور ابھی بھی بالکل صحیح سالم نظر آ رہا ہے. لکڑی کا پورا تخت ہے. سید صاحب کو دیکھ کر اس تخت نے گویا اپنا ڈائریکشن، اپنا رخ بدل دیا. ہم کتنا مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. ہمیں دعوت اسلامی کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے تو ہمیں نکلنا ہوگا. ہند اتنا بڑا ہے. ارے امام صاحب ماشاءاللہ، حالانکہ اتنے بڑے مزار شریف کے ساتھ والی مسجد کے امام و خطیب ہیں، لیکن فیضان سنت سے درس روزانہ ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ روزانہ فیضان سنت کا درس دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اب جا رہے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی طرف. وہاں کیا بات اولیاء کی ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر ان کا تذکرہ خیر ہم کریں گے تو امید ہے کہ ان کی برکتیں اور ہمیں مل جائیں گی. کہ افغانستان بھی اولیاء کرام کی سرزمین ہے. تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو جائے پیدائش ہے وہ کابل میں ہوئی. جب لاہور میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے. جب آپ کا خادم آپ کے پاس کھانا لے کر آتا اسے واپس لوٹا دیتے. ایک بار سردیوں کی رات تھی، اب تہجد کے لیے بستر سے باہر نکلے، ایک بلی جو ہے اس سردی میں ٹھٹر کر آپ کے لحاف میں اندر آ گئی. آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو کہا تھا کہ جب میری عمر 40 سال ہوگی تو ایک عظیم واقعہ ہوگا، ایک درویش کا انتقال ہو جائے گا. دیس ہے میرے خواجہ کا. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں کچھ اور مقامات کی زیارت، کچھ اور ہند کے حوالے سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جھلکیاں آپ دیکھیں گے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ خواجہ ہی ہے کہ راجہ کا. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین